एक बार ही लोगों को मेरा तो الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حبیب کبریا سید اولاد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے بعد جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب اہل ایمان سے ہے اور حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز دائرہ اسلام سے باہر نہ ہو، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ کہ ہر عضو پر اسلام کا قانون نافذ ہے۔ آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور کانوں سے وہ سننا ہے جو اسلام چاہتا ہے، زبان سے وہ بولنا ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ الغرض جسم کا ہر عضو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو، حتیٰ کہ لباس بھی بذا قطع پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے انسان کی جوانی، انسان کا بڑھاپا
اور تا دم حیات، یہ سارے مرحلے اسلام کے اندر گزرے ہیں، جوانی کے ساتھ، بڑھاپے کے ساتھ، مرنے جینے کے ساتھ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جوانی کی عمر میں اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن پورے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جس سائے کی ہر ایک کو طلب اور تلاش ہوگی۔ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ قیامت کا سورج جو دنیا کے سورج سے زیادہ گرم ہوگا، اور واقعتاً سائے کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی۔ تو ان میں سے ایک نوجوان شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے۔ تو جوانی کی یہ عمر یقیناً بڑی قابل فخر اور قیمتی ہے اگر یہ رب تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اور انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے نوجوانی ہی سے اپنے آپ کو پورا کا پورا دین اسلام میں داخل کرنا ہے، اور پھر داخل ہی رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت پر ہمیشہ مستعد رہے، کوئی لمحہ اس دائرے سے باہر نہ گزرے، ورنہ وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اسی اطاعت میں اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بڑے فضائل نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔ من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو اسلام کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اس کے سفید بال آ گئے، تو اس کا ہر سفید بال قیامت کے دن نور بن جائے گا، قبر میں جائے گا نور ساتھ ہوگا، اور کل میدان محشر میں جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، ہر سفید بال جو ہے وہ اسے نور فراہم کرے گا، راستہ دکھائی دے گا، منزل سامنے ہوگی، ہر چیز آسان ہے۔ بالخصوص جو پل صراط کا مرحلہ ہے، جو جہنم پر نصب ہوگا اور وہاں تاریکی ہوگی، خود پل صراط ایک ریزر کی طرح کاٹنے والا جس پر سے چل کر گزرنا ہے، تو وہاں اندھیرا بھی ہو، نیچے جہنم کی آگ ہو، راستہ اتنا خطرناک ہو، کیسے گزرنا ممکن ہوگا؟ یہ گزرنا نور کی برکت سے۔ نبی علیہ السلام نے فراہمی نور کے انتظامات اور ہدایات ہمیں عطا فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاؤ گے، سفید بال آ جائیں گے، تو ہر بال قیامت کے دن نور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اعمال صالحہ ہیں، ہر عمل نور بن جائے گا، اور بالخصوص نماز، من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، اور خشوع و خضوع کی حفاظت کرتے ہیں، اور طریقہ نماز میں بالکل اللہ کے حبیب کی سنت کی اقتداء کرتے ہیں،
تو یہ نماز قیامت کے اس بندے کے لیے نور بن جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت له بکل شیبۃ حسنہ، جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور یہ نیکی بڑی عظیم الشان ہوگی، بڑا اس کا وزن ہوگا۔ اس نیکی کے پیچھے اس بندے کی پوری زندگی کا مجاہدہ ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے۔ اسلام پہ چلتے چلتے یہ بوڑھا ہوا، اور اسلام پہ چلتے چلتے اس کے جسم کے بال سفید ہوئے، تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، بڑی بوجھل، بڑی بھاری۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، پورے وقت کے لیے آ جاؤ، بڑھاپے تک بلکہ موت تک آ جاؤ، اور کبھی اس دائرے سے باہر نہ نکلو۔ اور پورے آنے کا معنی ہر عمل کے ساتھ، جسم کے ہر عضو کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اعمال اور احکام کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ پورے اس دین میں داخل ہو جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ یعنی کھجور کے درخت کی مانند، جس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں مضبوط، اور پھر اس کی شاخیں اور پتے اور پھل بھی، ان تین چیزوں کے بغیر اس درخت کا تصور نہیں ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کا معنی بھی یہی ہے، جو جڑیں ہیں کھجور کی وہ منزل عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھوس ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی بیشی نہ ہو۔ اور پھر کھجور کا درخت، اس کی شاخیں اور اس کے جو بڑے بڑے پتے، یہ مانند عمل کے ہیں۔ جتنا یہ درخت اونچا ہوتا جائے گا، اسی طرح ایک عمل کی رفعت آپ کے اندر موجود ہو۔ اور اگر وہ درخت پھل نہ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ پھل بمنظر اخلاق، جو انسان کی مٹھاس ہے، اس کے اخلاق کی مٹھاس، اس کی زبان کی مٹھاس اور اس کی گفتار کی مٹھاس، تعلقات کی مٹھاس، بالکل کھجور کے پھلوں کی مانند میٹھا ہو۔ یہ تین چیزیں مکمل دین ہے، عقیدے کی صلابت، پختگی، اور عمل کا حسن اور اخلاقیات۔ ان تینوں کے ساتھ مل کر اسلام کی عمارت پوری ہوتی ہے۔ تو پھر یہ عمل ہے ادخلوا فی السلم کافہ پر، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی کمی باقی نہ رہے۔ بالخود بالفرض اگر کوئی کمی ظاہر ہو جائے، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو انسان فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کرے، اس ناراض رب کو منا لے، توبہ کے معاملے کو لیٹ نہ کرے، اس کی کوشش نہ ہو کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی سیاہی لکھی جائے۔ یہ بھی دین اسلام کی برکت اور وسعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 6 پہر اس گناہ کو مت لکھنا، رکے رہو، 6 پہر انتظار کرو، دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے، معاملہ صاف کر لے، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اعمال نامے کو سیاہ مت کرو۔ اور اگر یہ بدبخت 6 پہر گزرنے کے باوجود بھی توبہ نہ کر سکے، پھر وہ گناہ نوٹ ہوتا ہے جو نامہ اعمال کی سیاہی کا باعث بنتا ہے۔ تو دین تو بڑا ہی بابرکت ہے، گناہ کرنے والے کے لیے مبارک ہے کہ بندہ 6 پہر سے قبل توبہ کر لے، تاکہ اس کا نامہ اعمال سیاہ نہ ہو اور سیاہ ہونے سے بچ جائے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ،
وہ تمہارا بڑا کھلم کھلا خطرناک دشمن ہے. رب تعالیٰ یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اس کی پیروی مت کرنا، اس کے راستے میں مت چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے. اس کو دشمن مانو اور بناؤ. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن سمجھو. انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. کیا تم جانتے ہو شیطان تمہیں کیوں دعوت دیتا ہے؟ تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوگا؟ اپنے راستے پر کیوں چلانا چاہتا ہے؟ جو بھی اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ وہ پہنچاتا ہے. مگر شیطان جو تمہیں دعوت دیتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم جلتی آگ کا ایندھن بن جاؤ. یہ اس کی خواہش ہے، اس کے بلانے کا مقصد ہے، اپنی راہ پر ڈالنے کا مقصد ہے کہ تم جلتی آگ کا ایندھن بن جاؤ. تو پھر جو ایک خبر تمہیں دے دی گئی اور شیطان کی دوستی کا انجام تمہیں بتا دیا گیا، تو اس کے بعد اگر شیطان کی پیروی ہو اور اس کی دوستی کو انسان ترجیح دے تو بڑا یہ بربادی کا اور ہلاکت کا راستہ ہے جو انسان خود اپنے لیے تجویز کر رہا ہے. اس کی عداوت کو ڈھکی چھپی نہیں ہے. کیا شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نہیں نکلوایا؟ اس سے بڑی عداوت کو کوئی دلیل ہے؟ ہمارے ماں باپ اگر جنت میں ہوتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے، مگر جنت سے نکالا گیا، اس زمین پر اتارا گیا، ہم بھی اس زمین پر رہ رہے ہیں مختلف مشاغل میں گھری زندگی کے ساتھ. تو سارا کیا دھرا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی عداوت ہے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں رہنے نہیں دیا اور نکلوا کے چھوڑا. تو پھر یہ دوستی کے قابل ہے؟ جو ہمارے ماں باپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ اس سے ہماری دوستی ہو سکتی، تعلق ہو سکتا ہے، اس کے راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کی عداوت تو پھیلی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سارے انبیاء کے باپ اور دادا، توحید کے پہاڑ، شیطان کی سازشیں، اس کو ترس آیا. ان کے تقویٰ کا، زہد کا اور توحید کا اس نے خیال کیا. قوم کو مشورہ دیا کہ ان کو جلا دو. یہ شیطان کی عداوت ہے. چنانچہ قالوا حرقوه، یہ پوری قوم کی آواز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. ساری رعیت اس آگ جلانے میں شریک ہوئی، گورنمنٹ کے وسائل بھی، اور ایک ایسی آگ جلانے میں وہ کامیاب ہوئے. اس قسم کی آگ چشم فلک میں دیکھی نہیں ہوگی. پوری قوم کے وسائل اس میں جھونک دیے گئے، حکومت کے وسائل اس میں جھونک دیے گئے. اتنی گرم آگ ہو گئی، ماحول بھی گرم ہو گیا کہ قریب جا کے ان کو پھینکنا ممکن نہ رہا. پھر شیطان آ گیا اور مشورہ دیا منجنیق کا، ایک توپ جیسا آلہ کہ وہ دور سے اس منجنیق سے تم آگ میں پھینک سکتے ہو. منجنیق تیار کی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، مگر منجنیق چل نہیں رہی اور وہ پھینکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. پھر شیطان آ گیا. اس وقت لباس پہنے ہوئے ہیں، فرشتوں کا وزن ان کے ساتھ ہے. تم فرشتوں کے وزن کے ساتھ منجنیق کو نہیں چلا سکتے، ان کا لباس اتار دو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لباس اتارا گیا، فرشتے ہٹ گئے، تب وہ منجنیق سے پھینکنے میں کامیاب ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول من یکسر یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام، کہ قیامت کے دن جنت کا لباس فاخر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں اور یہ صلہ دیتے ہوئے انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ جنت کا لباس پہنائے گا. دنیا برہنہ اٹھے گی
ابراہیم علیہ السلام لباس پہنے آئے، اللہ کی راہ میں ان کو برہنہ کیا، یہ شیطان کی عداوت ہے۔ واقعات بے شمار ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق، پوری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، تو شیطان کو ترس آیا۔ وہ قصہ مشہور ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہودیوں کی بستی میں گئے، ایک مسلمان سے قتل ہو گیا، اس کی دیت میں تعاون کے لیے، کیونکہ آغاز مدینہ، جو مدینہ کی زندگی آپ کی، آغاز میں یہودی آپ کے حلیف تھے، بعد میں سارے معاہدے توڑ دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ تو حلیف کا معنی مدد کرنا ایک دوسرے کی، کوئی اس قسم کا موقع بن جائے۔ اب قتل ہو گیا دو بندوں کا، ایک مسلمان سے 200 اونٹ دیے تھی، بیت المال کمزور تھا، تو آپ یہودیوں کے پاس گئے کہ دیت کے معاملے میں تعاون کریں، ساتھ آپ کا غلام تھا، بس آپ کو بٹھایا گیا ایک مکان کے سائے تلے، بڑی عزت اور تکریم بظاہر دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس لعین اور خبیث قوم نے سازش کر ڈالی اللہ کے پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کی۔ شیطان پہنچ گیا، اس سے بہتر موقع اور کون سا مل سکتا ہے؟ جان چھڑاؤ۔ تو لیکن اگر قتل کرو گے بظاہر کھلم کھلا تو ایک جرم تمہارا مقابل سزا ہوگا۔ کوئی ایسا حربہ اختیار کرو کہ یہ قتل اتفاقی نظر ہے۔ چنانچہ جس سائے تلے بٹھایا گیا تھا، اوپر چھت تھی، چھت کی دیوار کا سایہ تھا، وہاں شیطان نے مشورہ دیا ایک بھاری پتھر پہنچا دو اور ایک شخص اوپر سے گرا دے، وہ مجہول ہوگا، مبہم ہوگا، کس نے گرایا، کیسے پتھر گر گیا، اس کا انکشاف نہیں ہو پائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس پتھر تلے دب کر فوت ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ کو بٹھا دیا گیا اور ایک اوباش بندہ چھت پہ چڑھ گیا، پتھر کو لڑکا رہا، پتھر گرنے کے قریب تھا، جبریل امین آئے اور آپ کو خبر دی کہ یہ ہونے والا ہے، یہاں سے فوراً اٹھو۔ آپ اٹھے، ظاہر یہ کیا کہ ہم باہر جانا چاہتے قضاء حاجت کے لیے، یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہمیں اس سازش کا علم ہو۔ وہاں سے آپ نکلے، سیدھا مدینے پہنچے اور صحابہ کا لشکر جرار تیار کر کے بنو نذیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و برباد کر دی۔ ایسی سازش، یہ کیسا ایک حلف کا معاملہ ہے، ایسی سازش، یہ سب شیطان کی تباہ کاری، اس کے وسوسے سے۔ بلا تتبعوا خطوات الشیطان، تمہارا دشمن ہے، سمجھو وہ دشمن ہے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شیطان جنی اور ایک ہے شیطان انسی۔ جنوں میں شیطان ہوتے ہیں ابلیس کی ذریت، اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جو شیطان انسانوں کے ابلیس یا اس کی ذریت کی صحبت میں رہے، آہستہ آہستہ وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ بلکہ مشہور مقولہ ہے کہ شیطان الانس شر من شیطان الجن، ایک انسان اگر شیطان بن جائے تو وہ جنی شیطان سے بڑھ کر خطرناک ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ برا اور خطرناک ہوتا ہے اگر ایک انسان شیطان ہوتی ہے۔ تو اپنی ہر صحبت کو پہچاننا، شیطان کی صحبت، جنی شیطان کی صحبت، اس کی رفاقت، اس کے راستے کو قبول کرنا خطرناک ہوگا۔ اس سے بھی خطرناک انسانی شیطانوں کی رفاقت ہے اور انسانی شیطانوں کی صحبت ہے۔ بعض اوقات ایک انسانی شیطان اتنا پلید بن جاتا ہے کہ جنی شیطان بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کہ تو میرا گرو بن گیا، میرا بھی تو استاد بن گیا، تیرا چیلا ہو۔ یہ جو جادوگر قدم قدم پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابلیس کی ذریت سے بھی خطرناک ہے، ابلیس کی ذریت سے بھی کلم کلہ کفر کے مرتکب۔ جادو سیکھنے میں ان کی حرکات انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ شیطان جو چاہتا ہے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو شیطان کی پیروی سے بچاؤ
اور جو انسانوں کی صحبت ہے اسے بھی چیک کرو، صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت یہ اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ خوب دیکھو تمہارا دوست کون ہے، تم نے کس کس کو دوستی کے لیے چنا ہو، کس کس کو۔ تو اگر ایسے انسان تمہارے دوست ہیں جن کا کردار اچھا نہیں، جن کا عقیدہ اچھا نہیں، جو شرک میں مبتلا ہو، بدعت میں مبتلا ہو، یہ دوستی بڑی خطرناک ہوگی، یہ قرب بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پر ایک بدعت انسان کے قرب کو بیان کیا، کیسے؟ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اور قیامت سے قبل یہ وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر قلب کی بیماری داخل ہوگی، قلب کی بیماری، اور یہ بیماری داخل ہوگی اصحاب الاراء سے، اصحاب البدعات سے، بدعتی قسم کے لوگوں سے یہ قلب کی بیماری داخل ہوگی۔ یہ قلب کا مرض کیا ہے؟ یہ جو بھاونا کتا ہوتا ہے اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو اس کا بھاونا پن اس بندے میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اس کے ریشے ریشے میں، جب کسی کو کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مثال ہے بدعتی کے قرب کی۔ ایک بدعتی کے اگر قریب جاؤ گے اور ان کے ساتھ دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھاؤ گے، ان کا قرب اختیار کرو گے، تو جیسے بھاولے کتے کے قریب جاؤ گے اور وہ تمہیں کاٹ لے گا اور تم بھاولے بن جاؤ گے، ایسے بدعتی کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کا اثر تم پر آئے گا اور تم بھی بدعتی بن جاؤ گے۔ تو اپنی دوستی کو پرکھو، بالخصوص ایسے لوگوں کی دوستی جو بدعت اور شرک میں ملوث ہے۔ یہ دوستی شیطان کی رفاقت سے بدتر ہے۔ شیطان کی تو چاہت ہوتی ہے کہ بندے پر یہ دو چار سب سے پہلے پھینکے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ان کی مشہور تفسیر ہے، تفسیر ابن قیم، اس میں معوذتین کی تفسیر میں لکھا کہ شیطان سب سے پہلے انسان پر شرک کا وار کرتا ہے، پھر بدعت کا وار کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی ایک جال میں پھنسا لے، یا شرک کر بیٹھے یا بدعت کر بیٹھے، اور اگر پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، ہر سال حج کرنے جاؤ، عمرے کرو، جہاد کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے۔ ٹکریں مارتے رہو، ریاستیں کرتے رہو، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے مگر قیامت کے دن دہکتی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔ بتائیے شیطان کامیاب ہو گیا ان دو میں سے ایک جال میں پھنسانے، شرک کا جال یا بدعت کا جال۔ کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے بدعتی لوگ ہیں، بڑا ان کو حج کا شوق ہوتا ہے، عمروں کا شوق ہوتا ہے، تہجد کا شوق ہوتا ہے، ضحیٰ کی نمازیں پڑھتے ہیں اور جناب اشراق کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ شیطان کچھ نہیں، پڑھو جو مرضی پڑھو، صدقے کرو، زکاتیں دو، صدقات کے ڈھیر لگا دو، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک اور بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس رفاقت کو سمجھو، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو۔ جو شیطان کی تدلیل ہے، جو وہ گمراہ کرتا ہے، اس گمراہی کے تعلق سے دو باتیں آج بڑی قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، شیطان نے کیا کہا تھا جب وہ راندہ گیا، جب اللہ نے اس کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، تو اس نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا اندیہ دیا۔ اور گمراہ کیسے کرے گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تیرے بندوں کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اس راستے سے دور نہیں جاؤں گا، اپنا الگ راستہ نہیں بناؤں گا، بیٹھوں گا اسی لائن پر جو خط مستقیم ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو جنت کی شاہراہ ہے، اسی پر بیٹھوں گا، دور نہیں بیٹھوں گا۔
اسی میں تو لوگ بہکیں گے نا، دھوکہ کھائیں گے۔ یہاں بیٹھنے کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ جو تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا اس کو روکوں گا، کوئی نمازی بنے یا حج کرنے کا ارادہ کر لے، عمرہ کرنے کی سوچ لے، جہاد کی سوچ لے، میں اس کو روکوں گا، منع کروں گا، اس کو بعد رکھوں گا۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا وہیں بیٹھا رہوں گا، پھر دوسرا حربہ استعمال کروں گا۔ وہ حربہ کیا ہے؟ کیا بنا؟ آجا بیٹے آجا، اس راہ پر چل، اس راہ کو اختیار کر لے، مگر اس راستے کو اپنی زینتوں کے ساتھ، سجاوٹوں کے ساتھ پیش کرو۔ تیرا راستہ بالکل سیدھا ہے، مخلص بندے اس کو قبول کریں گے، مگر اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اس راستے کے تعلق سے میری سجاوٹیں مانیں گے، میری زینتوں کو مانیں گے کہ ٹھیک ہے یہ راستہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اس میں حسن ہے، بڑا اس میں جمال ہے، حالانکہ وہ میری پیداوار ہوگی، بدعات ہوں گی، جن کو اچھا سمجھتے وہ قبول کر لیں گے۔ ایک مثال سے جو بات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ موقف اچھی طرح نکھر جائے۔ یہ سنن دارمی کی حدیث ہے، کوفہ کی مسجد میں ایک عمل ہو رہا تھا، اور یہ عمل نبی علیہ السلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا رضی اللہ عنہ۔ عمل یہ تھا کہ حلقہ ایک بنا ہوا ہے، اس حلقے کا ایک امیر ہے اور سامنے گٹھلیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور امیر ان سے اجتماعی ذکر کروا رہا ہے، سبحو 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، احمدوا 100 مرہ، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، ہللوا 100 مرہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، کبروا 100 مرہ، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ یہ ذکر کا ورا اجتماعی ذکر، اور لوگ گٹھلیاں لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد گونج رہی ہے، ایک اجتماعی آواز۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سارا منظر دیکھ رہے، نبی علیہ السلام کے صحابی، بلکہ بہت بڑے صحابی، اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے مناقب بیان کیے۔ لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر ابو موسیٰ اشعری کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور ان کا قرآن پڑھنا رات بھر سنتے رہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کو لحن داؤدی دے دی، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لگتا ہے کہ جبریل نے داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کی وحی کو پڑھ رہے، اتنا عمدہ ان کا پڑھنا، بڑا ان کے مناقب ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ کام جو ہو رہا بظاہر اچھا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے، مگر یہ کام، یہ کیفیت، یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر نے ہم سے کبھی نہیں کرایا۔ ذکر سارا درست ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذکر درست ہے، مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی نہیں کروایا۔ ایک نئی چیز، خود فتویٰ نہ دیا، خاموشی اختیار کی۔ انہیں علم تھا کہ اس وقت کوفہ میں نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود، ان کے پاس جاتا ہوں، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ دیکھو مسجد میں کیا ہو رہا ہے، آپ فتویٰ دیں۔ اس میں کیا منہج ہے؟ سلفی منہج۔ ایک بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹے کو فتویٰ دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ آج ذرا دو لفظ پڑھنی ہے اور مفتی بنیے۔ ان مفتی کا لقب اتنا عام ہے آج کل، فلاں مفتی فلاں مفتی فلاں مفتی، جو چند دن کے لونڈے لپاڑے مفتی، تو کوئی آسان کا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، جب وقت کے 70 فقہاء اور محدثین نے گواہی دی امام مالک اب فتویٰ دینے کے قابل ہے، تب وہ مسند فتویٰ پر بیٹھے۔ اور دیکھو صحابہ کا میں ابو موسیٰ اشعری، اللہ کے نبی کے بڑے عظیم صاحب، لیکن فتویٰ نہیں دیا، سیدھ عبداللہ کے پاس ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور واقعی وہ وقت کے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، ان کے پاس آئے کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے، کام تو اچھا ہو رہا ہے، مگر نبی علیہ السلام نے کبھی وہ کام ہم سے نہیں کروایا، یہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے، لیکن کام اچھا ہو رہا ہے، آپ آئیے، آپ دیکھیے، اپنی رائے دیجیے، اپنا فتویٰ دیجیے۔ جناب عبداللہ کے مسجد حلقہ جاری ہے،
وہ امیر 100 دفعہ بار بار ذکر کروا رہے ہیں، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، اور لوگ بلند آواز سے وہ ذکر کر رہے ہیں اجتماعی طور پر بیک آواز ہو کر۔ جب وہ سرکل پورا ہوا، جناب عبداللہ کھڑے ہیں، تو اب خاموش نہ رہ سکے۔ پہلا جملہ فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے میرے نبی کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو شروع کیا اور بدعت کو رائج کیا۔ یہ ظلم ہے میرے پیارے نبی کے دین پر۔ اور کہا کہ لوگوں افسوس ہے، اللہ کے نبی کے جوتے موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، برتن موجود ہیں، ابھی چند سال ہوئے آپ کے انتقال کو، ما اسرع ہلاکتکم، تم کتنی جلدی برباد ہو، آپ کی نشانیاں موجود ہیں اور تم نے کتنی جلدی بربادی کو گلے لگا لیا۔ جو کام تم کر رہے ہو یہ کام اللہ کے پیغمبر نے کبھی نہیں کیا، نہ کبھی کروایا۔ اور اللہ کے پیغمبر کا ہر خطبہ کیا ہوتا تھا؟ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ۔ طریقے بہت ہوں گے مگر تم نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ، اور سب سے بدترین راستہ، سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں نیا ہو۔ یہ نیا راستہ ہے، ذکر ثابت ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، مگر طریقہ ذکر ثابت نہیں، یہ گٹھلیوں کے ڈھیر ثابت نہیں، حلقہ بنانا ثابت نہیں ہے، ایک امیر کے تحت ذکر کرنا ثابت نہیں ہے، بیک آواز ہو کر اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے۔ یہ 4-5 نئی چیزیں، یعنی یہ لوگ ذکر کرنا چاہتے تھے، شیطان نے روکنے کی کوشش کی ذکر نہ کرے، مگر یہ نہیں روکے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے آؤ ذکر کرو، مگر اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، کچھ اضافوں کے ساتھ۔ انہوں نے وہ قبول کر لیا کہ راستہ اچھا لگ رہا ہے، اجتماعی ذکر، بجائے اس کے کہ اکیلے اکیلے پھرے، اجتماعی ذکر اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے سارے یہ مسابقہ قبول کر لی، اجتماعی ذکر شروع کر دی۔ ذکر ٹھیک ہے، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا اقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں یہ 4 کلمات ایک بار پڑھ لوں تو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے۔ مانا پوری دنیا سے، پوری دنیا سے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو، ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، دشمن حملہ کرنے والا ہے کیا؟ ڈھالیں کیوں پکڑے؟ مدینے میں بیٹھے، مسجد میں امن سے بیٹھے، کوئی حملے کا خوف بھی نہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی حملے کا خطرہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ڈھالیں جو میں پکڑنے کا حکم دے رہا ہوں یہ دشمن کے مقابلے کی نہیں ہے، کہ جہنم کے مقابلے کی، جہنم کی تیاری کرو، ڈھالیں پکڑو۔ عرض کیا وہ نہیں جانتے وہ ڈھالیں کیا ہیں؟ وہ 4 ڈھالیں ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کثرت سے پڑھو، جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہیں۔ جب قیامت کے دن آؤ گے، جہنم کی چکاریاں باہر نکل رہی ہوں گی، شعلے لپک رہے ہوں گے، اس وقت وہ لوگ مطمئن ہوں گے جن کے پاس ڈھال ہو۔ یہ 4 کلمات مقدمات مؤخرات مجنبات، کبھی انسان کے آگے چلیں گے، کبھی انسان کے پیچھے، اور کبھی دائیں اور بائیں، جہنم کے حملوں سے، شعلوں سے اس انسان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ڈالیں، یہ 4 کلمات، کتنا ان کا اجر ہے۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے تھے، کچھ صحابہ ساتھ تھے، ایک سوکھا درخت آپ نے دیکھا، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ رک گئے، صحابہ بھی رک گئے کہ اللہ کے پیغمبر کا کھڑا ہونا کوئی عبث نہیں ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی علم آنے والا ہے۔ آپ نے وہ چھڑی کا وار اس شاخ پر کیا، سارے پتے جھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ ایسے کلمات آتے ہیں اگر تم وہ پڑھنا شروع کر دو تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جائے جیسے شاخ کے پتے جھڑے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ کلمات کے فضائل ثابت ہے، طریقہ نہیں ہے، یعنی شیطان نے کلمات پڑھنے سے نہیں روکا، مگر اپنے اضافے کر کے پیش کر دیا۔ اس طرح کرو جیسے ہمارے یہاں تکلفات ہوتے ہیں، جناب بتیاں بجھا دو ذکر کرنے کے لیے، اور حلقہ بنا لو جناب،
اور جناب سینے پر ضربے لگاؤ، تکلفات سارے شرمدہ بازی. جناب عبداللہ بن مسعود نے سب کچھ دیکھا، حکم لگا کہ لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا، تم کتنی جلدی برباد ہو. اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. اس کا معنی یہ کہ تم صحابہ سے آگے بڑھ گئے، جو کام نے سجائی نہیں دیا وہ تم کر گئے، صحابہ سے آگے بڑھ گئے. اور آخری بات بڑی خطرناک کہی، عدوا سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء. جاؤ باہر چلے جاؤ اور جا کر گناہ کرو، ایک گناہ کرو، 2 کرو اور 100 کرو، پھر مسجد میں آ جاؤ، ان گناہوں کو ان گٹھلیوں پر شمار کرو. جو ڈھیر لگا رکھے یہ گٹھلیاں پکڑ لو اور ان گناہوں کو گنو، ان گناہوں کو شمار کرو. یہ بہتر ہے تمہارے اس طریقہ ذکر سے. کیوں؟ گناہ اگر کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا، نیکیاں برباد نہیں ہوگی، نیکیاں بھی موجود ہے، گناہ بھی موجود ہے. قیامت کے دن کامیابی کی توقع ہے. اس میزان کے 2 پلڑے ہیں، ایک گناہوں پر ایک نیکیوں پر. اللہ تعالیٰ گناہ اور نیکیوں دونوں کو تولے گا. ہو سکتا ہے نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ پر غالب آ جائیں، کامیابی کا امکان ہے. لیکن جو کام تم کر رہے ہو چونکہ وہ بدعت ہے اور بدعت کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں، سارے اعمال برباد. کیا تولے؟ کہاں گئی نیکیاں؟ سب ختم. تو اس سے بہتر معصیتوں کا ارتکاب، کم از کم نیکیاں محفوظ رہیں. گناہ کرنے سے نیکی ضائع نہیں ہوتی، لیکن شرک اور بدعت یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ نیکیاں برباد ہوتی، سب ختم ہوتی. اس قوم نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا؟ ابو عبد الرحمن کنیت عبداللہ بن مسعود کی، کہا کہ ابو عبد الرحمن ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ باہر جاؤ، لوگ گناہ کر رہے ہیں، معصیتیں کر رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ جا کر. ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ہمارے پیچھے پڑے. ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت خیر ہے، طلب خیر ہے، نیت میں شر نہیں ہے، نیت میں فساد نہیں ہے، نیت اچھی ہے ہماری، طلب ہماری خیر ہے، ہمیں کیوں روکے؟ جناب عبداللہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ارادہ اور نیت خیر کا ہوتا ہے مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خیر کی طلب کافی نہیں ہے. جب تک خیر کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام ہے. اگر آپ کی نیت میں خیر ہے، طلب اچھی ہے، مگر راستہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ خیر حاصل نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی حدیث اس کی مثال ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نماز عید کے لیے جا رہے، تشریف لے جا رہے عیدگاہ کے لیے، بقرہ عید ہے. ایک گھر کے پاس سے گزرے، اس گھر کی نالی سے بہتا خون آ رہا، خون بہا رہا. پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ ابو بردہ بن نیار کا گھر ہے. بلاؤ اس کو. بلایا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ عرض کیا کہ میں نے اپنی قربانی ذبح کر دی. قربانی ذبح کر دی. اب اس کی نیت کی خیر دیکھو، طلب کی اچھائی دیکھو. فرمایا کیوں؟ اتنی جلدی کیوں؟ عرض کیا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن، اور میرے پڑوسی سارے غریب ہیں، صحابہ، ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا. سوچا کہ آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور میری قربانی کا گوشت جلدی ان کے گھر تک پہنچ جائے. مجھے خوشی ہوگی، ایک روحانی مسرت ہوگی کہ میرے گوشت سے یہ ناشتہ ہے نا. نیت خیر کی، بھوکے کو کھلانا اور کھلانے کا جذبہ یہ خیر کی نیت ہے. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پیاسے کتے کو فاحشہ عورت کے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو 3 اجر عطا فرمایا، اس کو معاف کر دیا. آئندہ کی ساری زندگی منہج تقویٰ پر قائم کر دی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا. ایک پیاسے کتے، یہاں تو کھلانے والا بھی صحابی اور کھانے والا بھی صحابی. اس سے بڑھ کر خیر کی سوچ کیا ہو سکتی؟
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تل کا شاۃ الرحم، ابو بردہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ صرف گوشت کی بکری ہے، تو نے ذبح کر لی، کھا لی اور کھلا دی، قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیونکہ قربانی کے لیے میرا ضابطہ، میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز پھر قربانی۔ تم نے پہلے قربانی کر لی، بعد میں نماز پڑھو گے، ترتیب معکوس ہو گئی، یہ قربانی قبول نہیں۔ تو طلب سے کیا بنتا؟ جتنی چاہے طلب نیک ہو، لیکن جب تک وہ طلب اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے تابع نہ ہو، اس وقت تک قابل قبول نہیں۔ یہی بات آپ نے سمجھائی، لوگوں کو حلقہ بنا کے بیٹھے، ماربنا الخیر، ہمارا ارادہ خیر کا ہے۔ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ کم من مرید الخیر لن یصیبہ، اتنے ہی لوگ ہیں ارادہ ان کا خیر کا ہوتا ہے، نیت ان کی خیر کی ہوتی ہے، مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ خالی نیت کا خیر ہونا یہ بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے، جب تک وہ خیر اور وہ نیت اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے تابع ہے۔ اور یہ مکمل دین، دین اسلام کی تکمیل ان دو چیزوں کے ساتھ۔ محدثین نے، فقہاء نے دو حدیثوں کو بطور دین کی برہان کے بیان کیا۔ نبی اسلام جو کلم فصل دیے گئے، جوامع الکلم دیے گئے، علماء کا کہنا یہ دو حدیثیں ایسی ہیں انسان اگر ان کو اختیار کر لے پورا دین اس کی جیب میں، یہ کامیابی کی برہان ہے، جنت کی برہان ہے۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے، خیر ہونا ضروری ہے، اور نیت کی خیر یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ باطنی برہان ہر عمل کی، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، جہاد کرو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، سارے اعمال کی باطنی برہان صحت، یہ ظاہری برہان ہے۔ اور دین ان دو چیزوں کا نام ہے، باطن اور ظاہر۔ باطن اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ظاہر نبی علیہ السلام کے طریقے پر، یہ کامیابی کی برہان۔ تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں طلب ان کی اچھی ہوگی مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ طلب پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں، آپ کا طریقہ نہیں۔ انہوں نے یہ بات سمجھنے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ چلے سمجھا دیا، حق پہنچا دیا، آگے دل میں ڈالنا اللہ کا کام ہے، آپ چلے گئے۔ ان کا طریقہ جاری رہا، اسی طرح اجتماعی ذکر گٹھلیوں پر شمار کرتے رہے۔ جناب اس حدیث کے راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن عوف کے بیٹے ہیں، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ رأیت اکثرہم، پھر ایک وقت آیا میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا، یطاعنون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمل اور صفین کی جنگوں میں خارجیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسائے۔ بدعت کا انجام اور اس کی ہلاکت کو معمولی نہیں۔ ایک اجتماعی ذکر سے بات شروع ہوئی، مانا شیطان کی رفاقت میں آ گئے، اس کے چغل میں آ گئے۔ اب شیطان دشمن ہے، کلم کلا دشمن، اس کو چھوڑ دو گے یقیناً بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، معاملہ رکے گا نہیں، رکا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ آہستہ آہستہ خارج ہوئے، جو کہ دین اسلام میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بدعت ہے۔ یعنی بدعت کا آغاز چھوٹا ہوتا ہے اور انجام اس کا تباہ کن ہوتا ہے، پہاڑ جیسا بن جائے، ذرے سے شروع ہو کر پہاڑ جیسا بن جائے گا یہ بدعت کا معاملہ۔ چنانچہ یہ لوگ جو کل تک سب ٹھیک تھا، صرف ایک ذکر کے تعلق سے شیطان کی سجاوٹ کو قبول کر لیا، پھر شیطان کے چگل میں آ گئے اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے خارجی بن گئے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسائے۔ تو فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو، یہ قطعاً دوستی کے قابل نہیں۔ اور ہم نے عرض کیا شروع میں کہ شیاطین اور ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوستی کو ہمیشہ چیک کرو، رفاقت کو چیک کرو۔ جو جنی شیطان ہے ان کی رفاقت بھی خطرناک ہے، اور جو انسی شیطان ہے وہ ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنا دوستی کا چناؤ بڑا اچھا، حاتم الاسد
وہ ایک دن سوچنے بیٹھے کہ میں کس کو دوست بناؤں، کس کو دوست بناؤں؟ کوئی ایسا دوست بناؤں جس کی دوستی عارضی نہ ہو، مستقل ہو، دائمی ہو، ہمیشہ کام آئے۔ مختلف نام سوچتے رہے لیکن عارضی دوستی، عارضی دوستی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دوست میرے ذہن میں آ گیا، اسے میں نے چن لیا دوستی کے لیے، اور وہ دوست کیا ہے؟ فاخترت العمل الصالح صاحبا لی، نیک اعمال کو چن لیا دوستی کے لیے۔ جب انسان قلب بھرے گا، کوئی دوست قبر میں نہیں اترے گا، کوئی دوست عمل صالح اترے گا، اور اللہ تعالیٰ اس عمل صالح کو ایک دوست کی شکل دے دے گا، خوبصورت چہرہ بنا دے گا جو اس کی تنہائیوں کو دور کرے گا۔ جو دنیا میں عمل صالح کی رفاقت تھی، آج یہ قبر میں یہ رفاقت ایک بہترین دوست کی شکل میں آ گئی۔ خوبصورت چہرہ انسیت کو دور کرے گا، وحشت کو دور کرے گا، قبر کی تاریکیوں اور خلوتوں کو دور کرے گا، اور وہ عمل صالح جو ہے ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں اس کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ دوست ہی خطرناک ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو دوست کا چناؤ ہو وہ اہل تقویٰ کے ساتھ ہو، اور شیطان سے عداوت ہو، بلکہ وہ طریقے اختیار کرو جس سے شیطان کی عداوت بڑھتی جائے، اور تمہارا شیطان تمہارے مقابلے میں ماندہ بن جائے، تھک ہار کے گر جائے۔ ایسے طور طریقے اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث ایک نسخے کے طور پہ پکڑ لو۔ کیا حدیث ہے؟ ان المؤمن یمضی شیطانہ کما یمضی احدکم بعیرہ فی السفر۔ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا، اس کو ماندہ کر کے بچھاڑ دیتے ہیں، جیسے تم لوگ مسلسل سفر کر کے اپنی سواری کو تھکا مارتے۔ سواری پر بیٹھ جاؤ، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، دوڑانا شروع کر دو، کب تک چلے گی؟ بالآخر تھک کے گر جائے گی۔ بندہ مومن بھی اپنے شیطان کو تھکا کے گرا دے۔ معنی اس لیے تلویح اس لیے یہ ہے کہ جیسے گھوڑے پر آپ مسلسل سوار ہو، سفر کرتے جائیں، کبھی رکے نہ، چلتے جائیں چلتے جائیں، پھر آخر وہ گھوڑا گر جائے گا، اسی طرح آپ بھی عمل صالح کی سواری پر سوار ہو جائیں، چلتے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے جائیں۔ اس مسلسل عمل سے شیطان اس سواری کی طرح ماندہ ہو کر گر جائے، بچھاڑ دو اس کو گرا دو، بچھاڑ دو۔ یہ ایک طریقہ ہمیں دیا گیا ہے شیطان پر غلبہ پانے کے لیے۔ اگر تم طاقتور اور شیطان کمزور ہے تو تمہیں فرق لانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر تم کمزور پڑ گئے اور شیطان طاقتور ہے تو تمہیں بچھاڑ دے گا، تم پر وہ حاوی اور غالب بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پر شرح ہونی چاہیے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اصل معاملہ اس میں یہ ہے کہ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ کا ذکر کیا، وہ ایک کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برسے گا، ڈنڈا بن کے برسے گا۔ آپ نے الحمدللہ کا دوسرا کوڑا، لا الہ الا اللہ کا تیسرا کوڑا، اللہ اکبر کا چوتھا کوڑا، وہ ذکر کرتے جاؤ، ذکر روکو نہیں۔ جیسے سواری پر مسلسل سفر کر رہے ہو اور اس کو ماندہ کر کے گرا دو گے، اس طرح مسلسل ذکر کرتے رہو، کرتے رہو، دن رات اللہ کو یاد کرو، دن رات اس کا ذکر کرو۔ کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی صبح کے اذکار، کبھی شام کے اذکار، کبھی نماز کی ادائیگی، ذکر کرتے جاؤ کرتے جاؤ، حتیٰ کہ شیطان کو ماندہ کر کے گرا کے پھینک۔ یہ قیس بن حجاج ایک راوی محدث ہے، ان پر کسی نے جرح نہیں کی، توثیق کی۔ یہ دوسری صدی ہجری کے محدث ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا شیطان میرے سامنے آ گیا، میرا شیطان میرے سامنے آ گیا اور کہتا ہے کہ دخلت فیک وکنت مثل الجزور والآن اصبحت مثل العصفور۔
کہ قیس میں تمہاری اندر جب داخل ہوا تھا آج سے سالوں پہلے تو میں ایک پلے ہوئے اونٹ کی مانند تھا، طاقتور موٹا تھا، پلا ہوا اونٹ، ایک اونٹ کی مانند تھا جب تمہارے اندر میں داخل ہوا، اور آج مجھے دیکھ لو ایک کمزور چڑیا کی طرح بن چکا، میرا وجود پگھلتے پگھلتے ختم ہوتے ہوتے چڑیا کے برابر رہ گیا۔ قیس نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا تمہاری کثرت سے تلاوت قرآن کی بنا، اتنا تم نے قرآن پڑھ، اتنی تلاوت کی کہ میں پگھلتے 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 اونٹ سے چڑیا بن گیا۔ واقعی اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر، اور یہ ذکر جو ہے شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے، اسے ماندہ کر کے گرا دیتا ہے۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول ہے کہ دو شیطان آپس میں ملتے، دو شیطان آپس میں ملاقات کرتے، ایک شیطان ایک مومن کا شیطان ہے، متقی انسان، اور دوسرا ایک فاجر انسان کا شیطان تھا، گناہگار انسان کا شیطان تھا۔ دونوں کی ملاقات ہوگی، مومن کا شیطان کمزور ہے اور فاسق اور فاجر کا شیطان پلا ہوا، بڑا طاقتور موٹا تھا، دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ تم کمزور کیوں ہو اور تم پلے ہوئے کیوں، تم طاقتور کیوں؟ تو کمزور شیطان نے کہا میں کمزور کیوں نہ ہوں، اس بندے میں داخل ہوں، مجھے مکلف کیا گیا، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، ذکر کر کے مجھ پہ ضربے لگاتا ہے، مجھ پہ کوڑے مارتا ہے، وہ کوڑے کھا کھا کے کمزور ہو گیا، نہ مجھے کھانا کھانے کو ملتا ہے، نہ پانی پینے کو ملتا ہے، نہ بستر ملتا ہے، نہ گھر ملتا ہے۔ یہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر کے، کھانا شروع کرتا ہے اللہ کا ذکر کر کے، پانی پیتا ہے اللہ کا ذکر کر کے، رات کو بستر پہ آتا ہے سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نہ مجھے گھر ملتا ہے، نہ مجھے بستر ملتا ہے، نہ مجھے کھانا ملتا ہے، نہ مجھے پانی ملتا ہے، اوپر سے ذکر اللہ کی ضربے لگا لگا کے مجھے ماندہ کر دیا۔ تو اس فاجر اور فاجر کے شیطان نے کہا میری تو بڑی عیش ہو رہی ہے، خوب کھا پی رہا ہوں، نہ اس کو کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، نہ پیتے ہوئے بسم اللہ یاد آتی ہے، نہ گھر داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور نہ سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ٹی وی کھلا ہوا ہے، چینل تبدیل کر رہے، اسی دوران آنکھ لگ گئی، نہ ذکر، نہ دعائیں، نہ رات کے اذکار۔ تو مجھے سونے کو بستر بھی مل رہا ہے، کھانے کو کھانا بھی مل رہا ہے، پینے کو پانی بھی مل رہا ہے، اور گھر میں پورا میرا ٹھکانہ بنا ہوا، تو میں کیسا نہ صحت مند پلا ہوا۔ تو اللہ کا ذکر، اگر شیطان کو اپنی صفوں سے دور کرنا ہے، اس کے چموں سے بچنا ہے، اس کی عداوت سے بچنا ہے، تو اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اس کا بہت بڑا اور مضبوط ایک سہارا ہے۔ فرمایا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کے رکھو، اور ایسا جو اس کے حربے ہیں، جب ہم نے عرض کیا کہ شرک اور بدعت کے حربے جو پہلے جال انسان پر پھینکتے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ ان سے بچاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک بدعت کے تعلق سے جو آپ نے تشریح دی کہ بدعتی کے قریب جانا بھاولے کتے کے قریب جانے جیسا، کتے سے دور رہو، اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔ کتے کے قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں کاٹ لے گا، جب وہ کاٹ لے گا تو لا يبقى منه عرض ولا نفس الا داخله، تو اس کا جو بھاولا پن ہے اس بندے کے ریشے ریشے میں داخل ہو جائے گا، کوئی اس کا حصہ نہیں بچے گا، وہاں وہ بھاولا پن داخل ہوگا اور وہ بندہ کتے کی طرح بھاولا ہو جائے گا۔ یہی بات آپ نے فرمائی، جو اصحاب الآراء ہیں جو قیامت سے قبل آئیں گے ان سے دوری اختیار کرو، ان کا اگر قرب اختیار کرو گے، ان کے قریب جاؤ گے تو ان کا قرب اختیار کرنا بھاولے کتے جیسا اختیار کرنے کے اترا دے، اس کا اثر تم تک پہنچ سکتا۔ تبھی تو کتاب و سنت نے بدعت کے تعلق سے، اہل بدعت کے تعلق سے بڑے شدید احکام ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بدعت کو شر الامور کہا ہے، اور سلف صالحین بھی اس تعلق سے بڑے باغیرت واقع ہوئے۔ صرف ایک قاضی فضیل بن عیاض کا قول، بڑا تاریخی قول، ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استحان ما انزل اللہ، جو بندہ کسی بدعتی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اس نے اللہ کی وحی کا، کتاب و سنت کا مذاق اڑایا۔
کہ تمہیں ہم نے اپنے علم سے مالا مال کیا اور تم ایک بدعتی انسان جو شر الرجال ہے اسے دیکھ کے مسکرا رہے. تو من تبسم فی وجہ مبتغی فقد استہان ما انزل اللہ اور من زوج کریمتہ مبتغی فقد قطع رحمہ. اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بدعتی کو دے، اپنی بہن کسی بدعتی سے بیاہ دے، اپنی بیٹی کسی کو دے کسی بدعتی کو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسی وقت اس نے اپنا رشتہ اس سے توڑ دیا، رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ باقی نہیں رہا. تو آپ کہیں اس سے ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ بس بوجھ ڈال دیا رشتہ رہے یا نہ رہے. نہیں میرے بھائی، رشتہ ٹوٹ جانا اللہ کے عذاب کا موجب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الرحم معلقۃ بالعرش تقول صل من بصرني واقطع من قطعني یا تقول من بصرني بصره اللہ ومن قطعني قطعه اللہ. رشتہ داری جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، عرش کے ساتھ لٹکی، اور ہر وقت یہ کہہ رہی ہے جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملا لے گا، جس نے مجھے توڑا اس کو اللہ توڑ دے گا. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تأتی الرحم یوم القیامہ وتأخذ بحبل الرحمن. یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، رحمان کے حکم کو پکڑ لے گا. ہر انسان کی حکم جو ہے جہاں ازار باندھتا ہے یا اپنا تہبت باندھتا ہے یہ حصہ کوک یہ حکم کہلاتا ہے. رحمان کی حکم ثابت ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. ہر چیز اس کی کمال کی ہے، جو ذکر ہے اس پر ایمان ہے، اور جہاں خاموشی وہ اللہ کے شکر. حکم الرحمان کو پکڑ لے گا رشتہ، اور کیا کہے گا آج قیامت کا دن ہے صل من بصرنی واقطع من قطعنی. یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اسے اپنے ساتھ جوڑ لے، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے. یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا ہمیں کیا جانے دو ایک بوجھ سر سے ٹل گیا. نہیں، اس کی جواب دہی ہے. بات ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کسی بدعتی کو دے دی تو اس نے اسی وقت اس کا رشتہ توڑ دیا. من شاہد جنازۃ مبتغی وہ فی سخط اللہ حتی یرجع. اور جو بندہ کسی بدعتی کے جنازے میں شریک ہو جائے جب تک وہ جنازے میں موجود ہے اس پر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں جب تک لوٹنا ہے. اور فرمایا کہ من وقر صاحب بدعت فقط اعان علی حتم الدین. اور جو کسی بدعتی کی توقیر کر لے، اس کی عزت کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. اب کچھ علائق ہوتے ہیں، بیٹا مثلا بدعتی ہے، باپ سنت پر ہے، وہ ایک رشتے کا ایک تعلق ہے تو وہ الگ چیز ہے. یا آپ کے پارٹنر ہیں، کوئی کاروباری پارٹنر کر سکتے کاروبار، ایک بدعتی انسان سے کاروبار کر سکتے، وہ میل جول کاروبار کی بنا پر، دین کی بنا پر نہیں. لیکن وہ میل جول جس کی اساس دین ہو، اگر وہ کسی بدعتی سے ہوگا یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے البدعۃ احب الی من المعصیہ، کہ بدعت کا عمل حالانکہ بظاہر نیکی کا عمل شیطان کو زیادہ پسند ہے گناہ کی بنسبت. گناہ میں چوری، ڈاکہ، زنا، اور گناہ میں جناب بڑے بڑے جرائم. لیکن ایک بدعت کا عمل کو کسی سے کروا لے تو ابلیس کو زیادہ محبوب ہے بدعت گناہ کی بنسبت. وجہ واضح ہے، بدعت اگر کرے گا نیکیاں برباد ہو جائیں گی، گناہ اگر کرے گا کم از کم نیکیاں محفوظ ہیں، قیامت کے دن تولی جائیں گی، کامیابی کی توقع ہے. گناہ کرنے پر نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، بدعت کے ارتکاب پر نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. تو اس مقام کو بار بار غور سے پڑھو جو شیطان کے حربے میں شروع میں ذکر کیے. ابن قیم کے قول کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو بچاؤ اور دفاع کرو ان شیطانی جو ایک اس کی جلغاریں ہیں اور جو اس کے حملے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ اور عمر بھر کے لیے آ جاؤ، پورے آ جاؤ اور عمر بھر کے لیے آ جاؤ، ہمیشہ کے لیے. ہم نے بتایا کہ عمر کی جو مختلف مراحل ہیں ان میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، کیا اس میں محاسن اور کیا اس میں فوائد، اور ساتھ بڑا تتبع خطوات شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. دشمنی کے ہم نے مواقع بتا دیے آپ کو، دشمنی کے اس کے طرق ہم نے بتا دیے. تو اپنے آپ کو بچاؤ اور دین اسلام کے شیلٹر تلے اپنی حفاظت کرو. یہ دین اسلام ایک قلعہ ہے،
اس قلعے میں محصور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچاؤ اور شیطان کی شر سے بچاؤ۔ ساتھ ساتھ دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا، اور دعا ہمارا ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رکھے اور شیطان کے حملوں سے، اس کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے عزیز محترم حافظ عامر صدیقی بن قاری عبد الوکیل صدیقی رحمہ اللہ کا شکر گزار ہوں، اور جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دیں ان کا قدردان ہوں۔ ہر صلاحیت کا اعتراف کرتا ہوں، بحمد اللہ انہوں نے اس مسند کو نہیں چھوڑا، اور جو راستہ دے کر گئے محترم قاری صاحب مرحوم، اس پر قائم بھی رہے اور گامزن بھی رہے، اور آج بہتر سے بہتر نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کم از کم آج کا اجتماع جو ہے میری رائے کے مطابق پچھلے سارے اجتماعات سے بڑا اور بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد قبول فرما لے۔ جو قدم آپ نے اٹھائے یہاں آنے کے لیے، واپس بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے، اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اس کو منارہ ہدایت اور منارہ نور بنا دے، یہاں سے چراغ جلیں اور چراغوں سے آگے چراغ جلتے جائیں، اور یہ دنیا بقعہ نور بن جائے اور ظلمتیں چھٹ جائیں بدعت کی، شرک کی اور معصیتوں کی، اور یہ دنیا نیکیوں کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ انشاءاللہ پروگرام 3 دن جاری رہے گا، آپ نے اسی صبر کے ساتھ اور عزیمت اور استقامت کے ساتھ بیٹھنا ہے، پورا استفادہ کرنا ہے، اور جو لوگ شریک نہ ہو سکے ان تک اس کانفرنس کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ علماء سے باتیں سنیں گے، کتاب و سنت کی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس علم کو محفوظ کر کے لے جائیں، اور جو ساتھی موجود نہیں ہیں، بالخصوص گھر کے افراد ہیں، انہیں بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ بات سنی، یہ حدیث سنی، یہ آیت سنی، اور وہ علم ان تک پہنچتا رہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نظر اللہ امرا سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فاداہ کما سمعہ۔ اللہ اس شخص کے چہرے کو قیامت کے دن تر و تازہ کر دے گا جو میری ایک حدیث سن لے اور اس کو یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فریضہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أذهب الباس رب الناس بشر أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر السقم اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم ارفع عنا جميع الأمراض